بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين. ولعن الله على منقر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. صلوات. زحمت نہیں، عبادت سمجھ کر بلندر صلوات. سلامت رہیے. یک زبان نعرہ تکبیر. نہیں قبلہ، کبھی کبھی ایک جملہ میں آغاز میں کہہ دیتا ہوں، چلیے بھی کہہ دیتا ہوں. بس یہ سوچ کے نعرہ لگائیے گا کہ یہ جو اللہ ہے یہ آپ کا اور میرا اللہ ہونے سے بہت پہلے علی کا اللہ ہے. ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی سننا چاہتا ہے. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے اب تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس عزا، خادمین صفحے عزا، تمام ہمدانی خانوادہ فردن فردن سب کا نام اسی ایک خانوادے سے جڑا ہے. ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگت، ماتم، عزادار، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی یہ صفحے عزا بچھانے جو بھی معاونت، جو بھی کوشش، جو بھی سعی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بیوی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بیوی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں. یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی بہت سی دعائیں ہوں گی. بس یہی دعا کرتا ہوں میرا مالک جو اولاد چاہتا ہے اسے اولاد عطا فرما، جو رزق چاہتا ہے اسے کثیر رزق عطا فرما، جو گھر چاہتا ہے اسے گھر عطا فرما، جو زر چاہتا ہے اسے زر عطا فرما، جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین چاہتا ہے اسے حسین عطا فرما. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک توجہات ہیں. آپ بہت دیر سے تقریباً صبح سے کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہے. ایک ایسی عبادت کہ جس کے قبول ہونے کے لیے دعا نہیں مانگنی پڑتی. مجھے بتایا گیا یقینی طور پر آپ لوگ صبح سے منتظر ہیں، اور ایک مومن کے لیے انتظار کرنا ایسا ہی ہے جیسا سب کا مل کے اس کا انتظار کرنا جو غائب ہو کے بھی حاضر ہے. کہ میرے مالک نے دلیل کے طور پر میں ایک آپ کے سامنے آغاز میں ایک بات کہہ دوں، بات آ گئی کیونکہ اکثر اس بات کہتا ہوں میرا کوئی قبضے کا مضمون تو ہے نہیں قبلہ. تو جیسے چہرے نظر آتے ہیں، جیسے عقائد نظر آتے ہیں، جیسی پیشانیوں پہ مہر ولایت نظر آتی ہے، بس ویسا اسی سے دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہوں. تو ایک مالک کا فرمان آ گیا میرے ذہن میں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے اپنی گفتگو یا قرآن یا فرمان، یہ دلیل کے طور پر قبلہ یہی دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. آپ 1 گھنٹے کی مجلس سنیں یا صبح سے شام تک آپ سن کے باہر جائیں، ذاکرین پڑھ جائیں، خطبہ علماء پڑھ جائیں، آپ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کر سب کا انکار کر دیں، کوئی گناہ نہیں ہے.
میری تیری بات کا انکار گناہ نہیں ہے، میں اسی لیے قرآن یا فرمان رکھتا ہوں، اب جو انکار کرے گا کم از کم کافر تو ہوگا نا۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو زندگی کرے۔ ایک شخص مولا کے پاس تشریف لایا، مولا سرکار رضا بادشاہ سے یہ حدیث منسوب ہے، آقا اس نے سوال کیا تھا، مولا بہت دور رہتا، بہت دور رہتا، اب جانے مالک کی مالک جانے، اس خوبصورتی سے اسماء میرے مولا کے آپ نے وارث سے ذکر و ادا کے یہاں مزین کیے ہیں، وہی وارث ہے، تو وہ جس طرف اب میرے مالک کی رضا ہوگی گفتگو جاتی رہے گی۔ کہا مولا بہت دور رہتا ہوں میں ظاہری طور پر، کبھی ہوتا ہے آنا، کبھی حج کے لیے آتے ہیں، کبھی زیارت کے لیے، تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، مولا کہ ایسا سبب نہیں ہو سکتا روزانہ آپ کی زیارت ہو۔ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں مولا؟ وہ شخص کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا سے، وجہ اللہ سے، جن کے لیے کہا گیا زیارتنا زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی گویا اللہ کی زیارت کی۔ اس وجہ اللہ سے ایک شیعہ پوچھ رہا ہے مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا روز آپ کی زیارت کروں؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا مولا کیسے؟ کہا روزانہ کسی ایسے سے مل جس کے دل میں علی رہتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ دیئے ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے، مل کے حیدری۔ آپ آباد ہیں، میری کوشش قبلہ صرف اتنی سی ہے کہ افی زمانہ جب الجھنیں بڑھ چکی ہیں، جب گتھیاں بہت زیادہ الجھ چکی ہیں، گتھی الجھی ہوئی ہو نا ایسے، تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بڑی احتیاط، کہ ذرا سی اگر بے احتیاطی ہے تو وہ پوری طرح الجھ جائے گی، پھر نہیں سلجھے گی، اور نہایت ہی آسانی سے سلجھ جاتی۔ مطلب ایسے صرف ایک سرا پکڑنے کی دیر ہے، ایک سرا۔ کتنے مسائل میں آج پوری دنیا مسائل میں ہے، عالم اسلام اس سے زیادہ مسائل میں ہے، اور اہل تشیع اس سے زیادہ مسائل میں، اہل بلا اس سے زیادہ مسائل میں۔ وجہ کیا ہے؟ سرا پتہ نہیں چل رہا، یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑنا ہے، کون سا سرا؟ میں بتاتا ہوں، ہر گفتگو کے آغاز میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، یہاں کیسے نہیں کروں، کون سا سرا؟ آج جس کے نام کے ساتھ خطیب ولایت لکھا ہو نا، تو سامعین آتے ڈرتے پتہ نہیں کیا پڑھ دے گا، بانی بلاتے ڈرتے پتہ نہیں کیا ہوگا، پرچے ہو جائیں گے، داد دینے والے ڈرتے پرچے میں داد دینے والے کا نام نہ آ جائے، ہر طرف یہ خوف و ہراس ہے۔ وجہ کیا؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ولایت مسئلہ بن گیا ہے اس دور کا۔ یاد رکھیے گا، نہ ولایت کل مسئلہ تھا، نہ آج مسئلہ ہے، نہ کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کے شیعہ کا مسئلہ یہ ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا توحید کیا ہے۔ آپ چپ رہے یا بولے؟ آپ سلامت رہیں، جی بسم اللہ۔ ایک مجلس سے لے کے عشرے تک قبلہ اسی ایک بنیاد پر میں نے پڑھ دی ہیں، آج کچھ نیا آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر توجہات آپ کی میرے ساتھ رہیں، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں یقیناً اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں، اس پورے ضلع کا چنا ہوا مجمع، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا توحید کیا ہے۔ ولایت سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ہے کس کی۔ گھڑی دیکھ، کیونکہ مجھے بڑا لگا بندہ سا وقت ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں عمران صاحب کا کہ انہوں نے ایک مکمل وقت دیا، مگر اس کے باوجود لگا بندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ تک پہنچانا ہے، اگر آج اس کی بنیاد بنا دی، انشاءاللہ کل بھی آپ سے گفتگو ہونا ہے، تو ایک ایسا عنوان، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہے جب یہ مجلس ہوتی ہے، اب سارے دن کی مجلس ہے، آپ گھر جائیے گا، کیا آپ کو صبح سے لے کر شام تک کی ساری مجلس یاد ہوگی؟ نہیں، ممکن نہیں ہے نا۔ کیا بات یاد ہوگی؟ آپ کو وہ بات یاد ہوگی جو کسی عنوان کے ذیل میں بتائی جائے گی، وہ کسی ہیلے کسی وسیلے سے بات یاد رہتی، بات یاد رہتی تو مقصد یاد ہو جاتا ہے۔ مجھے بھول جانا، میری بات کو نہ بھولنا۔ انسان تب تک زندہ ہے جب تک اس کی بات زندہ ہے۔ بہت توجہ،
ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا توحید کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے ولایت کس کی ہے. آج تک پاکستان میں جتنے پرچے ولایت پڑھنے والے ذاکرینوں خطباؤں علماء پہ کروائے گئے ہیں ان کے ذیل میں یہی لکھا گیا ولایت علی پڑھتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بات ہی غلط ہے. بچہ تو غلط ہوگا. کیوں؟ ولایت علی کی ہے ہی نہیں. ولایت تو ہے ہی اللہ کی. تھوڑا جاگنا میرے ساتھ. میں نے صرف ابھی تمہید بیان کر رہا ہوں. 5 منٹ چاہیے مجھے. ولایت علی کی نہیں ہے قبلہ. ولایت اللہ کی ہے. یہ جو اب کل سے سلسلہ شروع ہے پورا پاکستان جانتا ہے ماشاءاللہ. اور تقریباً پورا پاکستان یہاں پہ آ کے پڑھتا ہے. پورا پاکستان یہاں آ کے سنتا ہے. یہاں سے جو بات جائے گی نا بڑی دور تک جائے گی. اس لیے آپ میرا ایک ذاتی ایک میری سوچ ہے, آپ اس سے شاید متفق ہوں. جتنا نقصان دین الہیات کو ہمارے ہاں جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا ہے اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. میرے پاس جملے نہیں ہے قبلہ. میں نے عنوان بنانا ہے اور دلائل کی بنیاد پر آپ کو نتیجہ دینا. ہم جب کے بزرگ بیٹھے ہیں آپ گواہی دیں گے. چھوٹے چھوٹے تھے نا ہم جب قبلہ ہمدانی صاحب تو اپنے بابا کی انگلی پکڑ کر مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے ایسے. تو جیسے یہ بچے بیٹھے اسی طرح ہم بیٹھتے. وہ ایک وقت تھا جس کی آپ سب گواہی دیں گے. آپ سب اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب گواہی دیں گے. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ اکثر ایک آواز سننے کو آتی تھی وہ اتحان نال شیعہ دے بچے نال بھی بحث نہ کرنا. میری سماعت آپ سب کی سماعتوں سے یہ کہ شیعوں کے بچوں سے بھی کوئی بات کرتا ڈرتا تھا. کیوں؟ ہمارے بچوں کے پاس بھی دلیل ہوتی تھی اور دلیل کا جواب قبلہ دلیل سے ہوتا ہے, ضد بازی سے نہیں ہوتا. اور وقت نے ایسی کروٹ لی ہے آج ہمارے جوانوں کے پاس بھی دلیل نہیں جملے ہی ہیں. ستم ہے نا قبلہ. دلیل دینا ضروری ہے. ولایت علی کی نہیں ہے, ولایت اللہ کی ہے. قرآن کی آیت اس کی ضمانت لے رہی ہے. آپ اپنے گھروں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں زیارات میں یہ آیت لکھتے ہیں سورہ مائدہ. آیت کا نام ہی آیا ہے ولایت. اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ, بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. اب بنیادی طور پہ ساری تمہید کے بعد جو میں نے آج پڑھنا ہے اور کل بھی میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس کو جملہ رہا ہوں ہے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. 2 ترجمے موجود ہیں جو مترجمین نے کیے تیری مرضی ہے جو مرضی سمجھ. ایک یہ کہہ رہا ہے بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے, اور ایک کہہ رہا ہے بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے. آپ یہ لے لو یا وہ لے لو, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن سوال ایک ہے اس کا جواب نہیں ہے. کیا؟ انما بے شک تیرا اللہ. ایک بات کا جواب دیجیے. انما ولی بے شک تیرا اللہ تیرا. یہ اللہ پہلے ہے کہ ولی پہلے ہے؟ بہت توجہ. یہ اللہ پہلے ہے یا ولی پہلے ہے؟ ساری زندگی سوال کا جواب پورے عالم اسلام نہیں دنیا کے کونوں میں تلاش کرنے جاؤ گے جواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاں کچھ پہلے نہیں کچھ بعد میں نہیں. وہ جب سے ہے جیسا ہے ویسا تھا ویسا رہے گا. وہ جب سے اللہ ہے تب سے ہی ولی ہے. تو پھر اس بات کا جواب دو ولایت تو اللہ کے پاس ہے, علی کے پاس کیسے آئی؟ جب اللہ نے اپنے اختیارات کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا چاہا اس نے توحید کو ولایت کی چادر اڑا کے مخلوق کے سامنے نہیں ایسے اپنے اپنے محلے کے نعرہ میں سارا پنڈال مل کے
لیکن میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، سارے سادات مومنین کافی دیر سے ساتھ بیٹھے، ایک جملہ کہا تھا میں نے، ادرائے تفنن ہے، میری نقطہ چینی یا تنقید میرا خاصہ نہیں ہے، ایسا سیکھا ہی نہیں کبھی، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کی یہ قوی حقیقت ہے، جب سے لوگوں نے ولایت اور ولایت کا فرق سمجھنا ختم کیا ہے نا، تب سے مسائل ہیں۔ بالعموم ہم ولایت سنتے ہیں، علی کی، اللہ کی ولایت ہے، جسے ہم ولایت علی کہتے ہیں نا، وہ علی کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، یہ ولایت الہیہ ہے۔ میرے پاس کیونکہ 2 دن ہیں اور مجھے مکمل گفتگو کرنی، اس لیے میں تھوڑا آرام سے آگے بڑھوں تاکہ جب نتیجہ آئے جو بھی حال تھوڑا سا، کیونکہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمدانی صاحب ڈرتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے تو اس کے بعد باہر چوک پہ چوراہے پر، بسم اللہ، باہر چوک چوراہے پر بات ہوگی، ایک ہی پڑھ گئے، تو لوگ کچھ ایسا پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ بعد میں بات ہو کیا پڑھ گئے۔ یہ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، اور کاش بتا سکوں کہ میرے لیے ممبر کا غلاف کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کعبے کے غلاف میں ہاتھ ڈالا ہو تو سمجھ سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگ باہر آپس میں باتیں کریں کہ موسیٰ زیدی کیا پڑھ کے گیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ باہر جا کر باتیں ہوں، کیونکہ تم جب بات کرو گے کہ میں کیا پڑھ کے گیا، تبھی تو غدیر کی سنت پہ عمل ہوگا کہ محمد نے کیوں روکا تھا، کیا پہنچایا، بتانا پڑے گا۔ علی ولی اللہ، اسی سنت پہ عمل ہے، بات ہو، اس کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی فکر تو ہونا۔ اللہ کی ولایت، ولایت الہیہ، اور یہ ولایت الہیہ کیا ہے؟ توحید کو دیکھا ہے کسی نہ دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے گی۔ جو نظر آ جائے وہ توحید نہیں ہوتی، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں کیا کروں، جو 2-4 لوگ مجھے یہاں چہرے نظر آ رہے ہیں، جو خاور بھائی بیٹھے ہیں، جو ادوال میں 10 سفر ہوتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ 2 جملے میں دہرانے لگا ہوں، وہاں اپنی تقریر میں نے کہے تھے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ عنوان میں اگر وہ نہ کہے تو بات آگے بڑھتی رک سی رہی ہے۔ اللہ نظر، جو نظر آ جائے وہ اللہ، اتنی سی بات، اس میں سارا دین بند ہے، ساری توحید بند ہے۔ بہت توجہ، جو نظر آ جائے، آپ سوچیں گے زہری صاحب بڑی آرام سے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، 2-4 منٹ گزریں گے، اس کے بعد آپ اس پنڈال میں نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو عرش پہ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن بات دلیل سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کی گواہی میرے بزرگ، میرے جوان بچے دیتے رہنا میرے ساتھ۔ جو نظر آ جائے وہ توحید نہیں، جو دکھائی دے دے وہ اللہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وجود ہی نہیں، وہ ذات واجب الوجود ہے، وہ وجود نہیں رکھتی، وہ غیب الغیوب ہے، وہ ایسا غیب ہے جو نظر نہیں آ سکتا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جو دکھائی نہیں دیتا۔ ممبر سلونی پر علی خطبہ لدنی دے رہے تھے، ایسے میں ایک شخص نے اٹھ کے کہا، یا علی، نماز آپ بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، سجدہ آپ بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام کی تصویر کو جلال آیا۔ علی کے چہرے پر وہ سرخی چھائی کہ جس کے دیکھنے کے بعد موت کو بھی پسینہ آتا ہے۔ علی نے کہا، بکواس بند کر، تو کیا جانے سجدہ کیا ہوتا ہے، علی فرق کیا ہے، کہا جانے تو کیا سجدے کرتا رہا۔ علی نے آج تک کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے مل کے حال علی۔ اچھا ابھی میں شروع کر رہا ہوں، ہاں پھر میں کر رہا ہوں، ابھی آغاز ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ نظر بھی ہے میرے،
علی بار. اور یہ وہ حدیث ہے جو طرفین میں موجود ہے. برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع دونوں طرف موجود ہے. اور میری عادت سے آپ واقف ہیں, میں نے کبھی مجلس پڑھتے ہوئے نا شیعہ سنی کی تفریق نہیں کی. میری مجلسوں میں جی میرے شیعہ بھائیوں, میرے سنی بھائیوں, یہ آپ کبھی یہ لفظ نہیں کہتا. میں آپ کو آگے روایات میں کہاں پاؤں گا. جو حسین کی پوری پہ آ کے بیٹھ گیا نا وہ پھر شیعہ سنی نہیں ہے, حسینی ہے. شاید کوئی پیغام کہیں چلا جائے, شاید مقصد پورا ہو جائے میرے آنے کا, حمدانی صاحب اس پورے خانوادے کے اس پر شہزا بچھانے کا, آپ کے آنے کا. یہاں پہ شیعہ, یہاں پہ سنی, وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی نا, یہاں پر مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی نا, اس صفحے ازا پہ جو آ کے بیٹھا ہے جب تک یہاں ہے حسینی ہے, یہاں سے جا کے جو مرضی ہو جانا, ادھر ہو حسینی ہو. اور ہمیں یہ درس ملا کہاں سے قبلہ, کہاں سے, کس نے دیا ہمیں درس؟ ہمارے ابا جی نے, دادا جی نے نا, کہاں سے ملا ہمیں درس؟ ایک جملہ کہنے لگا, دعائیں مانگتے ہو نا, خوش نصیب ہو جو صفے عزائے حسین پہ آ کے بیٹھنا نصیب ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کتنے جانتے ہو, جو جانتے ہو سو جانتے ہو, میری زبانی سن لینا آج اور یقین کر لینا اس بات پر, جب اس صفے عزا پہ آؤں نا ایک بار ایسے ہاتھ رکھتا اسے چوما, جانتے ہو کیوں؟ جسے تم فرش عزا کہتے ہو نا, تم فرش عزا کہہ رہے ہو, یہ عرش عزا ہے. یہ عرش عزا ہے قبلہ, فرش عزا نہیں ہے. وہ جہاں معصوم آ کے بیٹھے اسے عرش نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ہاں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی جو کبھی زندگی میں نہ ہو. ایسے دل میں رکھ کے آیا, ایسے دل میں مولا فلان ہوا ہے, آیا علی علی سنا, حسین حسین سنا, چلا گیا. پھر دیکھنا دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. جملہ یاد آ گیا, اپنا ہی کہا ہوا, دہرا کے کہا. ہو سکتا ہے جہاں جہاں آن لائن جاری ہو ان لوگوں کی سماعتوں سے گزرا ہو. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں حسین کا در کھل جاتا ہے. جی بسم اللہ, میں نوکر. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں حسین کا در کھل جاتا ہے. میری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہو ستاروں کی طرح وہ چہرے جن پہ میں دیکھ رہا ہوں. اب مجھے دیکھنا ہے اگلے جملے پر ڈڈیال نے قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے لے کر اپنے ماضی میں جن کو سنا کتنا یاد رکھا. میں نے کہا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں حسین کا در کھل جاتا نہیں, جب اللہ کا در بھی بند ہو جائے حسین کا کھلا. جی میں پھر کہتا ہوں چلیں آپ کی محبت, آپ سلامت رہیے. لیکن ممبر ایک ایسی چیز ہے قبلہ, آگے پیچھے کبھی ہو یا نہ ہو, ممبر پر آ کے نا ایسے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہاں بات اتری کہاں گزری. تو میں نے اتارنی ہے گزارنی نہیں ہے, رک جاؤں گا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں زیدی نے خطابت کے جوش میں نعرہ لگوانے کے لیے جملہ کہہ دیا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس دن نعرے یا داد کے لیے جملہ کہوں اس سے 2 لمحے پہلے غازی سے موت مانگ کے مر جاؤں. نعرے کے لیے, داد کے لیے دلیل ہونی چاہیے تب یہاں پہ آ کے بات کرو. میں جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ جملے کی کبریائی پر, کیونکہ اللہ سے جڑا ہے نا, جملے کی کبریائی کا اندازہ ہو آپ کو. پھر اگر دلیل نہ ہو تو مجھے روک لینا, جانے ہی نہ دینا. پھر لاہور کے بانی یہاں آئیں گے رات کو, نہ جانے دینا. اگر دلیل نہ ہو, میں نے کیا کہا, جب اللہ کا در بھی بند ہو جائے حسین کا, دلیل کیا ہے؟ چلو پہلی بار آئے ہوں جا کے ڈڈیال, چکوال تو آنا ہوتا رہتا ہے, اس کے گرد و نواح میں لیا
یہاں پہلی بار چلیں پھر آپ کے لیے کہ نام میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک شخص کو مکہ حج بیت اللہ کے لیے زیارت جائے ظہور امیر المومنین کے لیے پورا زیادہ سفر دوں گا، جو 2 4 5 8 10 لاکھ خرچہ ہے میں اٹھاؤں گا۔ آپ جائیے زیارت کیجیے، حج کر کے آئیے، حج اکبر کیجیے، اصغر کیجیے، زیارت جو آپ کا دل چاہے، سارا خرچہ میرے ذریعے۔ ایک چھوٹی سی شرط ہے بس، اتنی سی، وہ کیا؟ بائی 1 گیٹ 1 فری۔ دوسرے بندے کا بھی میں دوں گا خرچہ، لیکن دوسرا بندہ آپ نے اپنے ساتھ ایک غیر مسلم لے کے جانا ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن 10-20 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، شرط تو چھوٹی سی، ایک غیر مسلم لے جاؤ بس، خود بھی فری جاؤ، اس کو بھی فری لے جاؤ گے کعبے۔ ایک غیر مسلم لے جا سکتے ہو؟ نہیں نہیں جاتا نا، غیر مسلم کعبے نہیں جاتا نا، تو ہو گیا نا اللہ کا دروازہ بند۔ ایک چھوڑ، ساری دنیا کے غیر مسلم مجھے دے، میں کربلا لے کے جاتا۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، مولا حسین سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے مل کے آئے علی۔ آپ سلامت رہیے۔ ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماں کو میرا سلام۔ ہو گیا اللہ کا در بند، کلمہ پڑے گا تو کعبے جا کے دیکھ اللہ کا گھر کیا ہے۔ پھر بھی کوئی مولوی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کعبے جا کر بھی تجھے اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کے ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے تو غیر مسلم کہتا ہے مجھے دے، میں کربلا لے کے بعد میں جاؤں گا، یہاں گارنٹی پہلے دوں گا، وہاں سے حسین بھی ملے گا، علی بھی ملے گا، محمد بھی ملے گا۔ اللہ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم محترم فرما رہے ہیں وہ کعبے تو بڑی دور کی بات ہے، مسجد میں ہم غیر مسلم کو نہیں جانے دیتے۔ اور آپ یقین مانیں دل خوش ہوا آپ کی اس بات سے، اور دل سے دعا ہے اس بات سے۔ بس سوال یہ ہے کہ کاش ہم یہ جان لیں غیر مسلم ہوتا کون ہے؟ مسلم کہتے ہیں سلامت ایمان والے کو، جس کا ایمان سلامت ہو، پورا ہو، لا الہ الا اللہ، بس ایمان ہے، سلامت نہیں۔ محمد رسول اللہ ایمان ہے، سلامت نہیں۔ جب تک علی ولی اللہ نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں نہ، قرآن نے کہا ہے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل اکمل ہوا۔ جس دن محمد نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا کمال نہیں ہے، اور جس علی کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہے۔ مولوی کی عبادت کیسے مکہ، کا ایمان کیسے؟ آپ سلامت رہیے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نقطہ چینی اور تنقید میں نے کبھی نہیں کی، سب کا ایمان، سب کا یقین۔ جملہ آ گیا، اور جملہ آ جائے جو تو وہ پھر میں جن کا ہے ان کو دے کے جاتا ہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے، ایک بار ہی کہا ہے، آج آپ کے حصے میں دوسری بار آ گیا۔ آپ کو یقیناً آپ جانتے ہوں گے گوجرے میں قمر شاہ صاحب، ٹھیک ہے، مالک ان کو زندگی صحت دے، بڑی نوکری کرتے ہیں وہ، مالک کے حضور، ان کے ہاں میں نے اشرا پڑھا تھا محرم کا، اللہ کا حسین، حسین کا اللہ۔ اس میں ایک جملہ کا وہ ہے، نیٹ پہ موجود ہے،
بڑا مالک نے خیرات عطا فرمائی، اس میں جملہ کہا تھا حسین سب کا. آپ سب نے سنا زندگی میں کوئی نئی بات تو نہیں نا؟ بس آپ سوچ رہے ہوں گے اور قیامت آپ کو جھلکی دکھا کے نکل جائے گی. حسین سب کا. پھر سننا، خطابت کا اصول ہے جو تیسری بار بات کی جائے تو منطقی ہوتی ہے. حسین سب کا، علی اپنا اپنا. خدا کا واسطہ کرو یاد، ذرا سوچو کیا کہا ہے میں نے. مل کے ہائے علی. مسئلے سارے ختم. حسین سب کا، علی اپنا اپنا. یہاں کوئی اپنے بدن کی اتری قمیض کسی کو نہیں دیتا. میں اپنا علی کیسے دے دوں؟ میرا علی میرے لیے، تیرا علی تیرے لیے. اپنا علی اپنے سینے میں رکھ کے لے جا. علی کو علی دے کے کہنا علی، علی کو علی سے ملا کے دیکھ لے. جو علی سے ملے وہی علی ہوتا. حسین سب کا، علی اپنا اپنا. جھگڑا کس بات کا؟ قبلہ میرے گھر 4 دن سے روٹی نہ، بچے بھوکے سو رہے. محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بتائے تو بتائے، شاید بتا دے تو کوئی مہربانی بھی کر، پتہ چل بھی جائے گا تو چلو ایک کدی روٹی آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے مسجد سے آئی روٹی ہم کھاتے نہیں، لنگر پہ پلے روک ہیں. حسین نے عادتیں بگاڑ دی ہیں. ہمیں لنگر میں ٹکڑا دے دو، خدا کی قسم جنت کا پکوان سمجھ کے کھاتے. اور کبھی آزما کے دیکھنا، یہ ماتمی عزادار بیٹھے ہیں جتنے یہاں سارے ہاتھ جوڑ کے پہلے. ابھی میں یہاں سے کہوں نا آپ کو قبلہ باہر تشریف لے جائیے اور یہاں سے آپ چکوال تک دوڑتے جائیے. چلو چل کے ہی جائیے، بڑا مشکل ہوگا. رستے میں 10 جگہ بیٹھیں گے اور مجھے سلواتے سنیں، لیکن مشکل سے بات چکوال سرپا. اچھا مشکل ہو جائے گا نا، نہیں جا پائیں گے. ابھی میں کہوں سارے ماتمی ہلکا بناؤ، یہاں سے لے کے سر پاک تک ماتم کرتے جانا ہے، ایک جگہ پہ نہیں رکو گے. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بے شک. یہ جو تیرے جسم میں روٹی، چاول، دال، پھل یہ کھا کے طاقت آتی ہے نا، یہ تیرے جسم کی طاقت ہے. اٹھنے کے کام آئے گی، بیٹھنے کے کام آئے گی، لیٹنے کے کام آئے گی، وزن اٹھانے کے کام آئے گی، زندگی گزارنے کے کام آئے گی. ماتم کے لیے کوئی پھل، فروٹ، چاول، گندم، دالیں چھوڑ دو. جملہ عارف والا پیر مہدی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، یہ جملہ وہاں آیا تھا. میں پھر جو پڑھا ہوتا ہے نا، مجھے میری اپنی عادت ہے، میں مستعار لے کے بتا کے پڑھتا ہوں. اس زمین میں کوئی ایسا اناج اگایا ہی نہیں ہے جو حسین کے عزادار کو پال سکے. ساری رات دلیل دوں گا اس بات پہ. اس زمین میں یہ جو طاقت ہے نا عزادار ماتمی کے جسم میں، یہ طاقت اس گندم اس چاول سے نہیں ہے، یہ طاقت تیرے جسم میں اللہ کی دی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا تو میرا ذکر کر. میں آپ نے کسی دن قبلہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھی، سردیوں کا موسم، بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، نکلے گیزر گھر لگا نہیں، لگا بھی خراب ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے 2 رکعت نماز، مصلی بھی ٹھنڈا، نماز پڑھ کے گرم کیا تاکہ بیٹھ کے دعا کر سکے اللہ میری فجر کی نماز قبول. کسی کو ریٹرن میں آواز آئی ہو چوئی صاحب آپ کی نماز قبول ہو گئی، چوئی صاحب آپ نے فجر پڑھی ہے، آپ کو آج 10,000 روپے کا فائدہ ہوگا. نہیں، اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. یہ آپ تو اس کا کیے جا رہے ہو، وہ ریٹرن میں آپ کا کیوں نہیں کرتا؟
یعنی پتا چلا وہ تو حق کہہ رہا ہے، تم سمجھ نہیں رہے. وہ کہتا ہے میرا ذکر کر میں تیرا، پہلے اس کا ذکر کرنے کا حق تو ادا کر، پھر وہ کرے گا. حسین نے ایسا حق ادا کیا، نو کے نیزہ پہ آگے کہا اللہ اکبر. حق ادا ہوا. اب سنو جملہ، حق ادا کیا حسین نے. اللہ احسان کا بدل دیتا ہے. آیت ہے نا قرآن کی، احسان کا بدل دیتا ہے. کتنا؟ برابر. بس بڑی توجہ رکھو، بالکل قریب ہوں میں اپنی منزل کے، لیکن تھوڑا سا وقت میں بچا کے رکھ رہا ہوں. کتنا برابر دیتا ہے اللہ؟ نہ بڑھا کر. برابر دیا تو پھر اللہ کیسا؟ بڑھا کر. حسین نے کیسا اللہ کا ذکر باقی کیا؟ کیسا باقی کیا؟ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے بہت بڑی بات کہنے لگا. میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، یہ بات اپنے اندر بہت بڑی ہے. اگر آپ وصول کر لیں تو باقی آپ جانیں کہ کس طرح وصول کرتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے تو تمہیں ملیں گے خود کو خدا کہنے والے. 10 محرم 61 ہجری کے بعد انسانیت میں کسی نے خود کو خدا نہیں کہا، کیونکہ انسان جان گیا تھا جسے حسین سجدہ کرے بس وہی اللہ. 10 محرم تو اتنا بڑا کام کیا حسین نے اللہ کا، اتنا ایسا ذکر کیا. کہاں جا کے رکھ دیا ذکر؟ اب وہ کسی کو جھوٹا خدا بنے. اب نہیں آتا کوئی فرعون، اب نہیں آتا کوئی نمرود، اب نہیں آتا کوئی شداد. کیوں؟ اور دعوے کریں گے. اللہ ہونے کا دعویٰ اب کوئی نہیں. بدل تو دینا ہے نا اللہ کو، چھوٹا موٹا کام نہیں ہوا، بدل تو دینا ہے. اب اللہ کا حسین تو نے اللہ اللہ کروایا. دیکھو مسجد مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں جانے والے شیعہ سنی دیوبندی ان کی پہچان کی وجہ سے وہ ویسی ہو جاتی. میں نے ایک بار کہا تھا حق یہ ہے دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان کی پیشانی پہ لکھ لیا جائے شکریہ حسین. آج کی اس مجلس کو سمیٹ لینا. ایک مجلس میں خمسہ پڑھ کے جا رہا ہوں. اتنی جہتیں ہیں اس کے اندر، سوچئے گا. مجھے ہمدانی صاحب بتا رہے تھے صبح سے لوگ 150 لوگ آ چکے آپ کے بارے میں. رضی صاحب جیسے مجھے نہیں پتا آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں. میرا نہیں، ذکر کا انتظار کر رہا ہوں. میں ایسے بانٹ کے چھانٹ کے موتی دے ہی اسی لے رہا ہوں. آپ میں سے کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کو پسند آئے گا، کوئی کسی کو پسند آئے گا، کوئی کسی. کتنا بڑا کام کر دیا ہے نا اللہ کا. اللہ اللہ اللہ. اب اللہ کو بھی تو احسان کا بدل دے. کہا حسین تو نے میرا کام کیا، دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں. اب کائنات میں وہاں بھی حسین حسین ہوگی. جہاں پر اللہ اللہ کی صدا نہیں آ رہی وہاں بھی یا حسین کی صدا آ رہی ہے. لیکن کام تو اللہ کا تھا نا. اللہ واجب الوجود، وہ غیب الغیوب، وہ کیسے کرے؟ حسین تو وہ تیرے اناج سے ہٹ کر حسینی کو وہ طاقت دیتا ہے جس سے وہ میلوں تک ایک ہی کام کرتا ہے. یا حسین طاقت اس کی دی ہوئی طاقت. 1400 سال ہو گئے قبلہ تقریباً حسین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی. حسین کے نام کو مٹ رہا ہے، پھیل رہا ہے. تم سوچتے تھے صرف شیعہ حسین حسین کرتے ہیں. آنا چلنا چلیں کربلا. دیکھو وہ دیکھو گیروے لباس میں ملبوس ہندو، گلے میں مالا کہہ رہا حسین میرا. حسین اتنے مان سے ہم کہہ رہے ہیں سب کا حسین میرا. سکھ کھڑا کر حسین. عیسائی صلیب لے کے آیا ہوا حسین. حسین سب سلام کر رہے ہیں. جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی سماعتوں سے گزرا تھا وہ یہ نہ سمجھیں
یعنی صاحب بس کمرے میں بیٹھ کے ایسے جملے بولتے، میں ممبر پہ بولنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. جو حق ہے نا وہ بولتے ہوئے جو ڈر جائے، یا حق نہیں بول رہا یا بندہ ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا کے ہر مذہب میں جاؤ، حسین کا نام رکھو، وہ مذہب والا تمہیں سلام کرتا نظر آئے گا. حسین کے قاتل کا نام لو، وہ لعنت کرتا نظر آئے گا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. آخر وجہ کیا ہے؟ اکیلا مسلمان نظر آتا ہے. آج بھی یزید کو رضی اللہ منوانا چاہ رہا. سوچو وجہ کیا ہے؟ مسلمان چاہتا ہے حسین کے قاتل کو رعایت دی جائے. سکھ نہیں چاہ رہا، عیسائی نہیں چاہ رہا، یہودی نہیں چاہ رہا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے تمام مذاہب اور مسالک کو یکجا کر کے بنام حسین و حسینیت آپ کو پیغام دیا، اسے ایک جملے میں بند کر رہا ہوں، ایک جملے میں. اور وقت پہ میری نظر گھڑی دیکھ کے 8 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے جو بھائی نے دیے تھے، اس کے اندر رہتے ہوئے مساج سمیت مجھے آپ سے اجازت دیں. بڑی توجہ رکھیے گا. ایک جملے میں آج کل بڑی بات اور شور سننے کو ملتا ہے، بلند آواز اتحاد بین المسلمین. میں اعلان کر رہا ہوں، یہ بڑی حال چہلم میرے بادشاہ کاربن یہ سالانہ قدیمی جلسہ پورے ضلع اور ضلع کے باہری جانے کا سے مومنین پوری دنیا میں لائی جا رہا ہے. ان سب کی نشاندہی کرق زیدی جملہ کہہ رہا ہے. یہ جتنے لوگ زبانی، کلامی یا قلمی کسی بھی انداز میں کہہ رہے ہیں نا اتحاد بین المسلمین، آج موسیٰ حیدر زیدی مکتب تشیع حسینی عزاداروں کا نوکر بن کے یہاں ایک اعلان کر رہا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، آؤ اتحاد بین المسلمین کریں، آؤ سب مل کر یا حسین کریں. ایسے کریں کہ یوں اتحاد بین المسلمین نہیں ہوتا. سکھ کہہ سکتا ہے میرا حسین، عیسائی کہہ سکتا ہے میرا حسین، مسلمان کا تو حق بنتا ہے نا جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ یا حسین کیوں نہیں کہتا؟ اتحاد بین المسلمین اس لمحے ہو جائے جب سینے پہ ہاتھ آئے، یا یہاں پہ ہاتھ آئے یا ادھر اللہ کا اسم ہے. ایک اور جہت، ایک اور موتی یہیں پہ سمیٹوں گا. بس کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا. آج ولایت سے حسینیت کی طرف آیا، کل حسینیت سے ولایت کی طرف جاؤں. ہر شاید وہیں پہ جا رہی. اور کل انشاءاللہ ٹھیک صبح 11 بجے میں ممبر پر اپنی حصے کی نوکری لے کے آ جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے آگے بھی سفر کرنا ہے، تو اس لیے آپ سے معذرت. صبح 11 بجے انشاءاللہ ٹھیک کل میں اسی عنوان پہ، اللہ کا اسم ہے یا متکبر، اے تکبر کرنے والا. کائنات میں تکبر صرف ایک ہی ذات ہے، وہ واحد و احد ذات، اور کسی کو اجازت نہیں تکبر کرنے. اور جو کوئی تکبر کرے براہ راست اس سے ٹکرایا ہے، براہ راست. کام کی باتیں لے کے جا رہے ہیں، جملے ہو سکتا ہے کچھ نئے ہوں آپ کے لیے، باتیں اور ان کے نتیجے جا کے سوچئے گا زیدی کیا دے کے آیا. آپ سلامت ہیں. کیا متکبر، اے تکبر کرنا، تکبر کرنا. تکبر تو سمجھتے ہیں نا، کیوں ہے اللہ متکبر؟ کبھی سوچا؟ تکبر کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کیوں ہے اللہ متکبر؟ آپ کو اور مجھے بنایا اس لیے. ہم کیا ہماری اوقات، ایک وقت اللہ کو یاد کرتے باقی بھول جاتے. ایک نماز پڑھ کے احساس کرتے فجر پڑھتی خیر، بھول جاتے ہیں. ہمیں بنا کے وہ تکبر کرے گا؟ نہیں. یہ زمین آسمان یہ اس کے تکبر کی وجہ نہیں ہے. نہ وجہ اللہ والا چہرہ لے کر، عین اللہ والی آنکھیں لے کر، لسان اللہ والی زبان لے کر، اذن اللہ والے کان لے کر، سدرت اللہ والا سینہ لے کر،
جنب اللہ والا پہلو لے کر، ساق اللہ والی پنڈلی لے کر، سر اللہ والا راز لے کر، باب اللہ والا در لے کر، مشیت اللہ والی مشیت لے کر، ارادت اللہ والے ارادے لے کر، علی جن ولی اللہ والی ولایت لے کر جب حسین اسے سجدہ کرے تب وہ کہتا ہے دیکھا میں متکبر۔ اب سوچنا گھر جا کے کچھ کہا ہے، آپ سلامت رہیے، میرا سلام ہے آپ کو اس عنوان کو جیسے آپ نے وصول کیا ہے، میرا کام تھا یہ پیغام پہنچانا۔ اس سجدے پہ وہ کہتا میں متکبر، اگر بغیر دلیل کے بات کی جائے تو جملہ ہے میرے اذہان میں موجود ہے وہ ذاکرین، وہ خطبہ جنہوں نے یہ جملے کہے اور بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ تھا دلیل نہیں، میں نے دلیل پہلے دی اپنے وعدے کے مطابق، اب جملہ دے رہا ہوں جو آخری جملہ ہے آج کا۔ حسین نے سجدہ کیا، اس نے کہا میں متکبر، اب بنتا ہے میرا تکبر کرنا، حسین مجھے سجدہ کرنا، میرا تکبر بنتا، حسین سجدہ کر، میرا تکبر۔ یہ کون سی پیشانی ہے سجدے میں؟ وجہ اللہ کا نام، یہی تو پہلے پڑھا تھا۔ تو جو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ، جو اس کے آگے جھکی ہیں کیا ہے؟ اللہ کی آنکھیں، جو اس کی تسبیح کر رہی وہ کیا ہے؟ اللہ کی زبان، وہ جو اس کی مدح سننے کو بے چین ہے وہی اس کے کان، وہ جہاں اس کا خزانہ ہے وہی تو اس کا اللہ کا سینہ، وہ جس پہلو میں بلاتا ہے وہی تو یہ جم اللہ ہے، وہی تو ہے جس کے لیے کہتا ہے قیامت میں میں ساق اللہ سے پردہ ہٹاؤں گا، یہی تو وہ پنڈلی ہے، یہی اس کا ارادہ ہے، یہی اس کی مشیت ہے، یہی اس کا راز ہے، یہی اس کا باب ہے۔ جب یہ حسین اس کے آگے سجدہ کرتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے وہ غیب، اس سے آسان کر کے زیادہ نہیں دے سکتا آپ کو، وہ غیب الغیوب ہے، یہ ظاہر ہو گیا، وہ غیب ہو گیا۔ کہاں زمانہ بھٹکتا رہتا ہے، کہاں سے لاؤ گے قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر جب اللہ کہہ رہا ہے جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ ذرا مکھڑے والا اللہ لاؤ نا، کہاں ہے اللہ کا چہرہ؟ چہرہ لاؤ گے اسی وقت کافر ہو جاؤ گے، ذات کا وجود مان لو گے، لیکن قرآن کی آیت سے انکار کر سکتے ہو؟ نہ، وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، کہاں ہے اللہ کا کان؟ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں کون تو ہو جاتا ہے، کہاں ہے اس کی زبان؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اعمال پہ نظریں رکھے ہوئے ہوں، کہاں ہے اس کی آنکھیں؟ وہ کہہ رہا ہے قیامت میں پنڈلی سے ساق سے پردہ ہٹاؤں گا، کہاں ہے اس کی پنڈلی؟ وہ کہہ رہا ہے تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کہاں ہے اس کے ہاتھ؟ قرآن میں پورا اللہ کا وجود ڈیزائن ہوتا ہے، قرآن آیتیں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اگر آیتوں کو بائنے ہی اتنا کرو گے کافر ہو جاؤ گے، وجود ہو جائے گا۔ زمانہ کافر کہتا ہے، کاش دیوار پہ کافر کافر لکھنے سے کسی کا کفر ثابت ہوتا، ہم تو 1400 سال کے کافر تھے، لیکن کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے۔ ہم علی حسین اولاد علی کو عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کہہ کے شرک کر نہیں رہے، زمانے کو شرک سے بچا شاباش، مل کے حیدری، شرک سے بچا آپ سلامت رہے، شرک سے بچا رہے۔ وقت مکمل انشاءاللہ، یہیں سے کل آگے گفتگو کو لے کے بڑھے۔ حسین نے سجدہ، وہ کہتا ہے میں سجدہ کیا، یہیں سے کل شروع کروں گا، وہ سجدہ حسین سے، اور جائیں گے پھر ولایت کی طرف کہ وہ ولایت ہے کیا، ولایت ہے کیا؟ کیا ولایت تشہد کے کسی کلمے کا نام ہے؟ کیا ولایت صرف اذان میں ایک گواہی دے دینے کا نام ہے اور اسی پہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے؟ ولایت اس سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہے، اللہ کی۔ کوشش کرو کل اپنے وقت میں رہتے ہو حسین سے
کہتے ہیں لوگوں میں ذری صاحب اور باقی جتنے بھی ذاکرین خطب پاگل دیوانے ہیں، لوگ گولی سے لے کے گالی تک دیتے آپ پھر ولایت باز کیوں نہیں آنا؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، گھر ہے ہمارا، بچے ہیں ہمارے، حسین کے بچوں سے زیادہ نہیں۔ حسین نے اپنے بچے اس ولایت کے لیے دیے، اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر لگا۔ لوگ سنتے رہتے ہیں، مجھے وہ جانتے ہیں، میں مقتل زیادہ نہیں پڑھتا، میں احساس پڑھنے کا عادی، درد پڑھتا، اس کے دل میں حسین کا احساس ہے نا، اسے مقتل سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر لگا، اس ولایت۔ مقتل کے جملے ہیں، اگر اصغر حسین کی آغوش میں نہ ہوتے نا تو اس تیر کے ساتھ دور سید آپ کی ہائے اپنے حق کے مقدمے میں پہنے۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، لگی تو لگی، حسین نے نکالی ہے علی کی ولایت، عباس کے بازو اٹھائے ہیں علی کی ولایت، اپنے بھائی کے بیٹے کا بکھرا صحرا کربلا کے بن سے اکٹھا کیا ہے، اس ولایت اپنا سر دیا۔ میں کہتا ہوں ایک نہیں، حسین و عباس سے پوچھو، 1000 بار کربلا کرنے کو تیار ہیں، صرف یہ کہتا ہے کاش علی کی بیٹی شام نہ جائے۔ ایک روایت پڑھنی ہے مجھے صرف، بس کاش علی کی بیٹی شام نہ جائے۔ جس ولایت کے لیے علی کی بیٹی شام آ گئی، سوچو وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ ہم چھوڑ دیں ولایت؟ ہم چھوڑ دیں؟ نہ، کیسے چھوڑ دیں؟ میرا مولا سید سجاد جب مدینے واپس آئے نا، جب قافلہ آیا تو مولا گھر میں زیادہ وقت نہیں روکتے تھے۔ اب آج تاریخ کے 2 جملے تمہیں تیزی سے 2 منٹ کے اندر سنا۔ مولا نے ایک سیاہ رنگ کا خیمہ بنوایا تھا، اس پہ سیاہ علم لگوایا، وہ ایک طرف نصب رکھتے، زیادہ وقت اسی میں گزارتے۔ دنیا کا پہلا عزا خانہ سید سجاد بنا، اور کیا کہتے خیمے میں بیٹھ کے جتنے بھی صحابی آتے، ہائے عباس، ہائے علی اکبر، ہائے علی اصغر، ہائے حسین۔ نہیں، جب بیٹھا کسی صحابی نے سنا سجاد ایک ہی بات کر رہا تھا، ہائے شاہ، ہائے شاہ۔ آخری جملے بس، صحابی آئے کہ مولا ہر وقت شام کہہ کے روتے ہو، ہر وقت شام کہہ کے، آخر شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ آنسو روتا امام، خون رونا شروع ہوا۔ ایک بار کہتے کیا بتاؤں کیا ہوا؟ 7 مصیبتیں بتائیں تیرے مولا سجاد نے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، ایک سناتا ہوں سن، باقی موقع رہا کل چہلوں پہ میں مزید پڑھ دوں گا۔ مولا سجاد کہتے کیا بتاؤں تمہیں شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ قافلہ توحید جب بازار شام میں داخل ہوا نا، ایک مقام پر پہنچ کے قافلہ رک گیا تھا۔ خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس نے سپاہی کو کہا جا جا کے دیکھ قافلہ کیوں رکا۔ سپاہی آیا، کہتا میں نے دیکھا ایک اونٹ رک گیا ہے جس کی وجہ سے قافلہ رکا۔ اونٹ کی مہار کھینچ کے چلانے کی کوشش کرتا، اونٹ نہیں چلتا۔ عزاداروں جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ یہ اپنے گھوڑے کے پاس گیا، گھوڑے کے توبرے میں ہاتھ ڈالا، اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا۔ وہ تازیانہ لے کے ناکے کے پاس آیا، اس نے وہ تازیانہ ناکے کو مارا، وہ تازیانہ ناکے کے اونٹ کے چہرے پہ لگا، جیسے ہی چہرے پہ لگا نا، لشکر یزید کا ایک سپاہی جو کربلا سے ساتھ آ رہا تھا،
اس نے آ کے اس کا ہاتھ روکا. آپ بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ جانور کے منہ پہ مارتا ہے. میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا. بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ جانور کے منہ پہ مارتا ہے. بس دو جملے. جانور کے منہ پہ رک جا. کیا تو نے وہ حدیث نہیں سنی؟ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. عزادارو اتنا کہنا تھا، تخت پہ بیٹھا سجاد اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنا گریبان چاک کیا، آستینیں الٹ کے ماتم کرتا کہتا ہے اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ مولا کچھ تو بتا. کہ اس کا تازیانہ مارنا، اس کا کہنا رک جا. جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد میرا دامن ہلا، میں نے دیکھا میری 4 سال کی بہن میرا دامن پکڑ کے پکار کے کہہ رہی بھیا شمر سے کہہ میں بھی اپنے منہ سے تسبیح کرتی. کبھی تماچے، کبھی تازیہ.